ناظرین، اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا؟ گدھا حلال تھا مگر کب حرام ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ کے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گدھے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور ان کے کیا خصوصیات تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو پود کر کے دوبارہ زندہ کیوں فرمایا تھا؟ جب ابلیس اپنے پاس گدھے لے کر جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان گدھوں کے متعلق پوچھا تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال گدھے جیسے کیوں دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت گدھے پر کیوں سوار ہوئے تھے؟ اور اگر کوئی شخص گدھے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو گدھے کی منفرد معلومات اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، گدھا جسے عربی زبان میں حمار کہا جاتا ہے، اور اس جانور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مرتبہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو پایوں میں گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جانور جس کو مال برداری اور دوسری امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر ایک چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا، اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، اور انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے تابع کر دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گدھے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے، تاکہ انسان اس سے بار برداری کا کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اس نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بہت نفع ہے، اور بعض تمہاری کھانے کے کام آتے ہیں۔ ناظرین، گدھا ایک مشہور جانور ہے جو زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کی خدمت پر مامور ہے۔ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ ائمہ سلف و حلف اور جملہ علماء کا پالتو گدھے کے گوشت کے حرمت پر اجماع ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے گوشت سے منع کر دیا ہے اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ عبداللہ بن ابی اوفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے راتوں میں ہم بھوک کے شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب ہانڈیوں میں گوشت ابلنے لگا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کر دیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ ابو سالبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ گدھے کی زندگی تقریباً 40 سے 45 سال تک ہوتی ہے۔ گدھا انسان کا پرانا رفیق ہے۔ اس جانور کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس جانور پر انبیاء کرام نے سواری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ ناظرین، دراز گوشت یعنی گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی گدھے تھے۔ ایک کا نام اوفیر تھا جو کہ مکاوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں بھیجا تھا، اور دوسری کا نام یاپور تھا۔ یاپور نامی گدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام یزید بن شہاب ہے، اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ آپ بھی اللہ کے نبی ہے، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میرے پشت پر نہ بیٹھے۔ یاپور کی تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ رسالت اقدس کے بعد یاپور شرغم سے نڈال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ سرکار مدینہ یاپور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلاؤں، تو یہ گدھا جاتا اور صحابہ کے دروازے کو پکڑ کر کٹکھٹاتا
تو وہ یا پور کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا ہے۔ وہ فوراً ہی یا پور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب الابتلاء الاخبار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ ابلیس 5 گدھوں کو جن پر بوجھ لگا ہوا تھا ہانکے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا لیے جا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا کہ یہ مالی تجارت ہے، اس کے لیے خریداروں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مالی تجارت میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ اس میں ظلم ہے، میں بادشاہوں کو فروخت کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ اس مالی تجارت میں دوسری چیز قبر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سوداگر اور جوہری اس کی خریدار ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اس مالی تجارت میں تیسری چیز حسد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کا خریدار کون ہے؟ ابلیس نے کہا علماء۔ ابلیس نے کہا کہ اس مالی تجارت میں چوتھی چیز خیانت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا خریدار کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کا خریدار تاجر اور دکاندار ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ اس مالی تجارت میں 5ویں چیز مکر و فریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے خریدار کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کے خریدار عورتیں ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہودیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھی کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، جب سرور کونین نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیوں کی طرف بھیجے گئے تو یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف سے محبوس ہوئے ہیں، ہماری طرف محبوس نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں گدھی جیسے بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ لوگ جن پر تورات کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کی مثال گدھی جیسی ہیں جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائیں اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نہ پا پائے۔ جو علوم ان کتابوں میں ہے ان سے اصلاً واقف نہ ہو۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو تورات اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ ریڑھتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی جو اس کے علم میں ظالم ہے۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشیر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنے زمین کی طرف نکلے، واپسی پر ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گدی سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹکڑے تھے، ایک ٹکڑے میں انجیر اور دوسری ٹکڑے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجودہ پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم میٹھے ہو جائیں تو کھا لے۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ عمارت کی ویران چھت کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا یہ عمارت اپنی عرش پر کھڑے ہیں، اس کے رہنے والے مر کب چکے ہیں، جن کے بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان لوگوں کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا،
اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے، اور بیت المقدس پھر سے آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو ایک فرشتے نے آ کر پوچھا، آپ یہاں کتنے مدت رہیں؟ جواب دیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے، اور اس وقت غروبی آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں سوئے رہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے۔ آپ نے کھانے کو دیکھا جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں موجود تھی، دونوں میں کوئی تغیر تک پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت سے انکار کا خیال پیدا ہوا، تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ذرا اپنے گدی کی طرف دیکھو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئی، اور پھر جڑ کر ایک ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کی نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگ چڑھے، پٹے بنے، گوشت چڑھا، اور پھر کال اور بال آ گئے۔ فرشتے نے اس میں پونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے ہوئے آواز نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت کا یہ واقعہ دیکھا اور شہر کو پہلے جیسا بارونق پایا تو بول اٹھے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا خواب میں نصیب اور بزرگی کی علامت ہے، اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خواب پر رجوع کرتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے یا اس کے قبضے میں آیا ہے، گدھے کو باندھنا، خیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر بہت سے گدھے دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کے نعمت اور مال زیادہ ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ پیارے دوستو، اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔